ویلکم بیک۔ پاکستان کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان میں زہریلی گیسوں کا اخراج 0.5% سے بھی کم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ Unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. Ladies and gentlemen, we only contribute less than 0.5% of the total world emissions. And yet, we are one of those 10 most vulnerable countries facing this menace. Pakistan believes in shared responsibility and collective action. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. The developed countries must meet their climate financial commitments without any delay. Investment must be made in the early warning systems and disaster preparedness and management. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام سے متعلق کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے مشرقی پڑوسی نے حال میں بلا اشتعال اور غیر منصفانہ فوجی جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی اقدام سے جنوبی ایشیا کا امن خطرات سے دوچار ہوا۔ کشمیر کا معاملہ جنوبی ایشیا میں تنازع کی بنیاد ہے، لہٰذا اس تنازع کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق فوری حل کیا جائے۔ Crisis due to blatant disregard for diplomacy, international law and mediation. Our eastern neighbors' recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. Acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. Excellencies, as the creation of this organization shows, the international community will never consider violations of the UN Charter and the arbitrary use of force as normal behavior. The unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia. There is an urgent need resolution of this long-standing dispute in accordance with UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ تاجک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں خصوصی استقبالیہ دیا۔ وزیر اعظم نے تاجکستان کے پانی کے مسائل پر عالمی کوششوں کو سراہا۔ خطے میں بھارت کے جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا، بھارت کی غیر قانونی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ تاجک نائب وزیر اعظم نے دوشنبے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم نے ترکی، آذربائیجان، ایران اور تاجکستان کا دورہ کیا۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن۔ پاکستانی وفد کے بیشتر ارکان آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے ملاقات متوقع ہے۔
بھارت جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. مارکہ حق ثبوت ہے. قوم مل کر آہنی دیوار بن جائے تو کوئی نہیں گرا سکتا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہلال ٹاکس میں شرکا سے اہم گفتگو. ISPR نے بتایا ہلال ٹاکس میں مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، محققین اور اساتذہ سمیت 1800 افراد شریک ہوئے. آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا. بھارتی دفاعی معاہدے میں کرپشن پر بھارتی ایئر چیف نے سنسنی خیز انکشافات کیے. بھارتی ایئر چیف AP سنگھ نے کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے. کوئی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا. جانتے ہیں کہ کچھ سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے. Timelines is a big issue. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. ऑपरेशन सिंदूर के 3 हफ्ते बाद इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं. सार्वजनिक मंच से रक्षा तैयारियों को लेकर सीधा संदेश दिया है एयर चीफ ने. PSUs, DRDO के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाया जा रहा है. बेसिक ट्रेनर जेट भी समय पर नहीं मिल रहे हैं. 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील में देरी हुई है. मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने में भी देरी है, जिसके कारण एयर चीफ ने ये सवाल उठाए हैं कि वादे एक तो ना किए जाएं और दूसरा सिर्फ आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के नाम पर जो अहम रक्षा सौदे हैं उस पर भी शायद पुनः विचार करने की आवश्यकता है. बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मोदी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया. कहा टेली प्रॉम्प्टर लाना है तो वो भी ले आएं. आपको तो मीडिया मैनेजमेंट की आदत है. आपने झूठ फैलाने के लिए डिजिटल मीडिया पर भी खूब पैसा लगाया. चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी. कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए. सरासरी प्रधानमंत्री का हम का लड़ाई होगा. आपको जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए. और जानबूझ के सिखा देने के बाद कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं. आप लोगों का पार्टी करते हैं. सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देते हैं क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा. बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं. राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है. चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है. जुमला से कभी ये लोग नहीं हटेंगे. पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के फैसले पर जुज़्वी इत्तफाक हुआ है. ज़राए के मुताबिक बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ के लिए IMF को मनाने की कोशिशें जारी हैं. IMF का एतराज़ है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा. वजारत खजाना के ज़राए का कहना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इक़दामात पर IMF को ब्रीफिंग दी. IMF ने मुतालबा किया सेल्स टैक्स की तमाम रियायत और छूट खत्म कर दी जाए. सोलर पैनल की इम्पोर्ट पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाए. इम्पोर्टेड तमाम अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाए. रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किया जाए. ज़राए के मुताबिक सिर्फ सनतों के खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट दी जा सकती है. मुज़ाकरात के मजीद दौर भी होंगे. SIFC के ताउन से पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक ने नए तरक्याती दौर का आगाज कर दिया. पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का आगाज हो गया. फ्रेमवर्क निजी शोबे की तरक्की, मुआशी और माहौलियाती इस्तेहकाम की 10 साला हिकमत अमली है. कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $20 अरब की तरक्याती सरमायाकारी होगी. फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान और वजीर आजम के इक्तिसादी एजेंडे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है. तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी पर मबनी डिजिटल तरक्की, मयारी तालीम, माहौलियाती और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं. समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माली शमूलियत के जरिए कमज़ोर तबक़ात ख़ुसूसन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़म किया गया. SIFC का निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ से तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम में फ़ाल किरदार है. MD ऑपरेशंस वर्ल्ड बैंक का कहना है पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात काबिल तहसीन हैं. सदर आसिफ अली जरदारी ने 18 साल से कम उम्र में शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए. सेनेट और कौमी असेंबली ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मंजूर किया था.
قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. خلاف ورزی پر نکاح خواں کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال قید ہوگی. 18 سال ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا. کم عمر دلہن یا دلہے کو شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. معاونت پر 3 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. کم عمری کی شادی کرانے کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا. عدالت کارروائی 90 دن میں مکمل کرے گی. اسپیشل برانچ پولیس نے آرگنائزڈ کرائم میں ملوث اہلکاروں کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی. گٹکا ماوا سمیت دیگر جرائم میں ملوث کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر دیا. ابھی تک کوئی گرفتاری نہ ہو سکی. مزید جانتے ہیں شاہ نواز شاہ سے. بتائیے گا شاہ نواز. دیکھیں، بالکل اسپیشل برانچ پولیس نے ایک مرتبہ پھر آرگنائز کرائم میں ملوث جو پولیس اہلکار ہیں، جو تھانے ہیں، ان کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. یہ خفیہ رپورٹ تیار کی گئی ہے جو کہ کراچی سمیت پورے سندھ کے تھانوں میں چلنے والے آرگنائز کرائم میں اس سے ریلیٹڈ ہے. پولیس کی کالی بھیڑیں ان کو بے نقاب کیا گیا ہے. خاص طور پر جو گٹکا ماوا تیار کرنے والے جو افراد ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے جو پولیس اہلکار ہیں، ان کے نام، وہ جو علاقے ہیں جن مقامات پر یہ گٹکا ماوا تیار کیا جاتا ہے، کہ نمبر، ایڈریس، تمام تر چیزیں ایک بڑی تفصیلی رپورٹ یہ تیار کی گئی ہے. کراچی کے تینوں زونز، اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈسٹرکٹس، تقریباً تمام تھانے ہیں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ کام کیا جا رہا ہے. 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں: اے کیٹیگری، بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ ایک رپورٹ اس طرح کی اسپیشل برانچ نے جاری کی تھی جس پہ جو ہے وہ بہت ہی سخت ایکشن دیکھنے میں نظر آیا تھا، اور جو ملوث جو اہلکار تھے، افسران تھے، ان کے خلاف ایکشن کیا گیا تھا اور بہت سارے SHOs کو سسپینڈ کیا گیا تھا. یہ رپورٹ حالانکہ جاری کر دی گئی ہے، مگر ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ اس میں جو ملوث جو کالی بھیڑیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے یا ان کو سسپینڈ کیا جائے یا ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے. ابھی تک کوئی بھی سخت کارروائی سامنے نہیں آئی ہے. جی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں زائد المیعاد شناختی کارڈ پر تمام سمز کو فوری بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا. محسن نقوی نے کہا وزارت داخلہ متعلقہ اداروں کو بایو میٹرک کا علیحدہ سٹوریج بند کرنے کی ہدایت کرے گی. نادرا سروسز کو 44 تحصیل مخصوص UCs تک توسیع دی. اسلام آباد کی تمام 31 UCs میں 30 جون تک نادرا خدمات دستیاب ہوں گی. انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کا کہا. کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں آڈٹ رپورٹ نے پنجاب حکومت کے پہلے رمضان پیکج کی قلعے کھول دی. آڈٹ رپورٹ کے مطابق قومی خزانے کو 1 ارب 81 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا. رپورٹ میں نااہل وصول کنندگان اور ڈیٹا کی ناکامی کے بھی سنگین انکشافات ہوئے ہیں. تقریباً 5 لاکھ پیکٹ ایسے افراد کو دیے گئے جن کے پتے غلط تھے تو 5 لاکھ راشن پیکٹس کہاں گئے؟ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں سپہ سالار نے پاکستانیوں اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھا دی. مارکہ حق ہم نے جیت لیا، اگلا مارکہ حق مارکہ کشمیر ہوگا. اس خطے میں پاکستانیوں کی اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھا دی. آج اس خطے میں بھارتی بالادستی اور عدم توازن کو اللہ تعالیٰ نے 10 مئی 2025 کو برابر کر دیا ہے. یہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے، اگلا مارکہ حق کشمیری مسلمانوں کے لیے ہوگا. اور ایک دن وہاں جو نہتے کشمیری بھائی بہنوں کو بھارتی افواج شہید کر رہی ہے، یہی مارکہ حق مارکہ کشمیر ہوگا انشاءاللہ. پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان. ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسر شدہ خوارج نے شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا. سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا. فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شہید ہو گئے. حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم کا کہنا ہے امریکی معاہدہ ہمارے لوگوں کے کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کرتا، جن میں سب سے اہم جنگ کو روکنا ہے. رائٹرز سے گفتگو میں باسم نعیم نے مزید کہا تحریک کی قیادت پوری قوم ذمہ داری کے ساتھ اس تجویز کے جواب کا مطالعہ کر رہی ہے.
اس سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے بتایا تھا اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز مان لی ہے اور معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، مگر حماس کی جانب سے تجویز پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ حماس کا کہنا ہے امریکی جنگ بندی کی تجویز کا مطالبہ غزہ میں قتل کا تسلسل ہے۔ غزہ پر صہیونیوں کے حملے جاری ہیں، 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ صہیونیوں نے شمالی غزہ میں آلودہ اسپتال بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ غزہ میں آخری فعال اسپتال ہے جو زخمیوں کو اور مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسپتال بند کرنا جنگی جرم ہے۔ متحدہ عرب امارات نے نئے میڈیا ریگولیٹری کا اعلان کر دیا۔ نئی میڈیا ریگولیٹری پالیسی کے تحت مواد کی نگرانی کے لیے نیا پلیٹ فارم قائم کیا جائے گا۔ اماراتی میڈیا کونسل کے مطابق مقامی مواد کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تخلیق کاروں، مصنفین، سینما اور تھیٹر میں مقامی پروڈکشنز کو چھوٹ دی گئی ہے۔ نئے ریگولیٹری فریم ورک کا مقصد قومی شناخت کا تحفظ اور درست معلومات کی فراہمی یقینی بنانا ہے، جبکہ میڈیا قوانین کی خلاف ورزی پر 20 لاکھ درہم تک جرمانہ، لائسنس منسوخی اور دیگر سزائیں دی جائیں گی۔ امریکی اپیلٹ کورٹ نے ٹرمپ ٹیرف عارضی طور پر بحال کر دی۔ گزشتہ روز وفاقی عدالت نے ٹرمپ ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تھا، جس پر ٹرمپ انتظامیہ نے اپیل کورٹ میں درخواست دائر کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے ٹیرف سے متعلق تجارتی عدالتی فیصلے کو حد سے تجاوز کر دیا۔ کیرولین لیوٹ کہتی ہیں عدالتوں کا ٹیرف کے معاملات پر کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ صدر کے پاس ٹیرف عائد کرنے کے دیگر اختیارات موجود ہیں۔ تجارتی پالیسیوں کے لیے دیگر آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو ختم کرے، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ تجارتی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دے گی۔ صوبائی دارالحکومت کراچی، لاہور اور پشاور شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں آج بھی گرم ترین دن ہے۔ کراچی کا پارہ اس وقت 39 سینٹی گریڈ جبکہ شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ آج شہر قائد کا درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ لاہور میں بھی سورج سوا نیزے پر ہے، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آندھی، گرج چمک اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کشمیر اور جی بی میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے مزید 2 تمغے جیت لیے۔ دوحہ میں رشید خان نے 90 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 50 سال کے ویٹ لفٹر نے مجموعی طور پر 170 کلو وزن اٹھایا۔ 51 سال کے عبد المالک کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہے۔ ایونٹ میں پاکستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 3 ہو گئی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا کوالیفائنگ راؤنڈ، قومی ہیرو ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں اپنی پہلی تھرو 86.34 میٹر تک پھینکی۔ پاکستان کے دوسرے ایتھلیٹ یاسر سلطان نے بھی پہلی باری میں 76.07 میٹر تک کی تھرو کی اور فائنل میں جگہ بنا لی۔ ارشد ندیم نے اور یاسر سلطان پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ فاتحانہ شروعات کے بعد فیصلہ کن برتری لینے کا مشن، گرین شرٹس بنگال ٹائیگرز کے خلاف دوسرا T20 میچ جیتنے کے لیے پرعزم۔ پہلے میچ میں پاکستانی مڈل آرڈر بیٹرز نے کمال دکھایا، پاور پلے میں 3 آؤٹ ہونے کے باوجود اسکور 200 کے پار پہنچایا۔ پہلے میچ میں فخر زمان اور سائم ایوب کا بلہ نہ چلا۔ دونوں کھلاڑی آج پرفارم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کپتان سلمان علی آغا اور حسن نواز شاندار فارم میں، دوسرے میچ میں بھی کارکردگی دکھا کر سلمان پہلی سیریز جیتنے کے لیے پرجوش۔ بنگلہ دیش کے تنظیم حسن اور لٹن داس نے شاندار بیٹنگ کی، دوسرے میچ میں بالرز پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے آخری 7 سال میں پہلا میچ ہار کر صرف ایک بار سیریز میں کامیابی حاصل کی۔ بنگلہ دیشی ٹیم سیریز میں واپسی کے لیے پورا زور لگائے گی۔ پاکستان جیتا تو فیصلہ کن سبقت مل جائے گی۔ سکھر کی مویشی منڈی میں خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی بھرمار، خریداری کے لیے آئے شہری کہتے ہیں اس سال قیمتیں پہلے سے تو زیادہ ہیں۔ جہاں زیب وسیع اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ سکھر میں عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے۔ منڈی میں خوبصورت اور صحت مند جانور لائے گئے ہیں جن کی قیمت 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے تک ہے۔
अभी जानवर देखने आए हैं, यहाँ रेट पूछ रहे हैं तो समझ नहीं आ रही, कीमतें बहुत आसमान पर हैं। जो पिछले दफे 3 लाख रुपए का जानवर था, इस दफे वो 6-6 लाख रुपए 7-7 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर आदमी सोच रहा है ये जानवर जो मुनासिब कीमत के मिल जाएं। ये कह रहे हैं कि हमारे महंगे बिके, हम कह रहे हैं हमें मुनासिब मिल जाए। मंडी में खरीदारों की आमद कम है, लेकिन व्यापारी अपने जानवरों के साथ मौजूद हैं और खरीदारों के मुंतजर हैं। ग्राहक नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मंडी लगी आज। मंडी लग चुकी है, जानवर भारी भारी जानवर आ चुके हैं, ग्राहक भी आएंगे। इस वक्त जानवरों के लिए जो फैसिलिटीज है, इनको हमने पानी देने के लिए सारी चीजें मुहैया की है, मड पंप, वाटर टैंकर। यही चाहते हैं कि यहाँ जितने भी हमारे व्यापारी हैं या हमारे परचेजर हैं, उनको कोई तकलीफ ना है। इंतजामिया की जानिब से मंडी में सहूलियत फराम की जा रही है। TMC3 निसार सिद्दीकी की ज़ेरे निगरानी पानी, सफाई और दीगर सहूलियात का इंतजाम भी मौजूद है। मंडी सज चुकी है, जानवर तैयार हैं, मगर अब देखना यह है कि कुर्बानी का फरीजा कितने अफराद कर पाते हैं। कैमरामैन असगर लिवासी के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। और अब शामिल करेंगे टेक न्यूज। चीन जिंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। चीनी फौज ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में भी रोबोटिक कुत्तों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मसनूई जहानत से लेस ये रोबोट दुश्मन का मुकाबला करने समेत सुरंगों में घुसकर जासूसी और निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।